بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ جادوگروں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کے بعد بنی اسرائیل کے بہت سے گروہ ان پر ایمان لے آئے۔ کافی سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حامیوں طرفدار بن گئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے درمیان آپس میں کشمکش رہتی تھی۔ فرعونی ہمیشہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرتے رہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروں کو ہمیشہ صبر و ہمت کی طرف دعوت دیتے اور انہیں ہمیشہ غیب سے امداد الہی کی یاد دلاتے رہتے اور انہیں خوشخبری سناتے کہ وہ لوگ بہت جلد زمین کے وارث بن جائیں گے۔ فرعونیوں پر مختلف قسم کی پے در پے نازل ہونے والی بلاؤں اور ان کی آزمائش کی 7 قسمیں تھیں، جن کا تذکرہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 اور 133 میں یوں ملتا ہے: اور ہم نے فرعونیوں کو قحط اور پھلوں کی پیداوار کی کمی میں گرفتار کیا، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر ہم نے بطور کھلی نشانیوں کے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب نازل کیا، مگر وہ تکبر کرتے رہے اور وہ جرائم پیشہ لوگ تھے۔ لیکن فرعون اور اس کے مغرور حواریوں نے قدرتی آفات سے اتنے زیادہ نقصانات کے باوجود بھی درس عبرت حاصل نہ کیا اور اپنی ہٹ درمی اور حماقت پر سختی سے ڈٹے رہے، اور ان نشانیوں کو جادو کا نام دے کر کھلے الفاظ میں جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا: موسیٰ، تم کتنی ہی نشانیاں جادو کرنے کے لیے لاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان 7 آفات میں سے ایک آفت کا ہم یہاں پہ تفصیلی تذکرہ کرتے ہیں۔ فرعونیوں نے جب دیکھا کہ دریائے نیل کا پانی خون میں تبدیل ہو چکا ہے، لہٰذا نہ تو وہ پینے کے قابل ہے اور نہ ہی فصلوں کو سیراب کرنے کے قابل ہے۔ یہ پانی معجزانہ طور پر صرف اور صرف فرعونیوں کے لیے ایسا تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایمان لانے والوں کے لیے انتہائی ٹھنڈا، میٹھا اور خوشگوار تھا۔ ایک دن ایک قبطی یعنی فرعونی پیاس کا مارا ہوا ایک سبطی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروں کے پاس آ کر کہنے لگا: میں تمہارے دوستوں اور رشتہ داروں سے ہوں، آج کسی کام سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کو جادو کے ذریعے خون میں تبدیل کر دیا ہے، لیکن وہی پانی سبطیوں کے لیے خوشگوار و خوش ذائقہ ہے۔ میں تمہارا پرانا دوست ہوں، یہ پیالہ پکڑو اور اسے پانی سے بھر کر مجھے دے دو، یعنی تمہارے طفیل میں بھی پانی پی سکوں گا اور اپنی پیاس بجھا لوں گا۔ سبطی نے اسے ہاں میں جواب دیا، پیالہ لیا اور اسے دریائے نیل سے بھرا، اس سے آدھا خود پیا اور قبطی کو دیتے ہوئے کہا: یہ پانی صاف ہے، اسے پی لو۔ لیکن جو ہی پیالہ اس کے ہاتھ میں گیا، اس کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ قبطی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے سبطی سے کہا: میں اس بدبختی سے کیسے نجات حاصل کر سکتا ہوں؟ سبطی نے کہا: فرعون کی پیروی کرنا چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی صف میں آ جاؤ۔ قبطی نے کہا: میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، تم میرے لیے دعا کرو کہ مجھے بھی ایسی توفیق حاصل ہو جائے۔ سبطی نے اس کے لیے بہت دعائیں کیں، آخرکار اس کی دعا قبول ہوئی اور قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ جب وہ ایمان لا چکا تو اس کے بعد وہی پانی اس کے لیے ٹھنڈا اور خوشگوار ہو گیا۔ اس نے پانی پیا اور کہا: چونکہ میں نے انسانوں کے خریدار خدا کا عطا شدہ شربت پیا ہے، لہٰذا قیامت تک تشنا نہیں ہوں گا۔ خدا کی جانب سے میرے اندر مانوی چشمہ جاری ہوا ہے، بس اس کے بعد مادی پانی کی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔